سامعین و ناظرین، ہم آپ کو منصوبہ بندی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ طلباء اور اساتذہ اور مقامی لوگوں کو کیسے جو ہے نا منصوبہ بندی کرنی چاہیے کورس کی، کہ جس سے وہ یہ محسوس کریں کہ ہر شخص اس کے اندر شامل ہے اور جو ہے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا زیادہ سے زیادہ پتہ ہوتا چلا جائے۔ اب ایک عام مسئلہ ہم پہلے یہ بتائیں گے کہ الٹی منصوبہ بندی کیسے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ صحیح طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ صحیح منصوبہ بندی کیسے ہوگی، اور اس کے بارے میں ہم اور بھی آگے آپ کو بتائیں گے۔ لیکن الٹی منصوبہ بندی جب آپ پہلے سمجھ لیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پھر صحیح منصوبہ بندی کیسے ہوتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں صحت کارکنوں کے تربیتی کورس وہ افراد کیوں پڑھاتے ہیں جو مقامی آبادی کا کوئی تجربہ نہیں رکھتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے، اتنی زیادہ تعداد میں اساتذہ بچوں میں دستوں کی بیماری، اچھی غذا، پڑھانے کے طریقوں پر زور دینے کے بجائے علم الابدان اور فارم فل کرنے پر ہی وقت کیوں ضائع کرتے ہیں۔ اتنی زیادہ تعداد میں کورس صحت کارکنوں کو بنیادی مسائل حل کرنا سکھانے میں کیوں ناکام رہتا ہے۔ ان سوالوں کے جوابات اس حقیقت میں چھپے ہوئے ہیں کہ تربیتی پروگراموں کی منصوبہ بندی زیادہ تر الٹی کی جاتی ہے۔ وقت اور جگہ طے ہوتی ہے، اساتذہ کا انتخاب ہو چکا ہوتا ہے، کورس کا مواد طے ہو جاتا ہے، پھر منصوبہ ساز مخصوص مشکلات، وسائل، رسم و رواج اور متعلقہ لوگوں کی خوبیوں پر غور کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ نہ تو علاقے کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے اور نہ ہی طلباء کی صلاحیتوں کے مطابق۔ آج کل کے بیشتر تربیتی پروگراموں میں بہت کچھ ایسا مواد شامل کیا جاتا ہے جس کی اہمیت برائے نام ہوتی ہے اور اہم ترین باتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ مزید خرابی یہ ہے کہ پڑھانے کا انداز بھی لوگوں کی ضروریات سے اتنا ہی دور ہوتا ہے جتنا کہ کورس کا مواد۔ اگر تربیت کو لوگوں کی ضروریات، وسائل، رسم و رواج اور صلاحیتوں کے مطابق بنانا ہے تو منصوبہ بندی دوسرے طریقے سے کرنی ہوگی۔ اس میں پہلی کیا چیز ہے؟ پہلی ہے پروگرام علاقے کے جن لوگوں پر اثر انداز ہوگا انہیں دعوت دیں کہ وہ اپنی ضروریات خود بتائیں کہ ان کی ضروریات کیا ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ لوگوں کی ضروریات، وسائل اور صلاحیتوں کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ کیا پڑھایا جائے اور کس کو پڑھایا جائے۔ پھر تیسرا کیا ہے؟ ان باتوں کا فیصلہ کہ کون، کہاں، کتنا عرصہ اور کس طریقے سے پڑھائے گا، اس سے بات ہونا چاہیے کہ کیا، کیسے اور کس کو پڑھایا جانا چاہیے۔ اب یہ تیسرا جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے کہ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کون، کہاں، کتنے عرصے اور کس طریقے سے پڑھائے گا، اور دوسرا کیا ہے؟ کیسے، کیا اور کس کو پڑھایا جائے گا۔ مناسب تربیت لوگوں ہی سے شروع ہوتی ہے۔ منصوبہ بندی کا یہ غیر مرکزی طریقہ کار جس میں مرکزی حیثیت لوگوں کی ہوتی ہے، چھوٹے پروگرامز کے لیے نسبتاً آسان ہوتا ہے جو مقامی آبادیوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن بڑے علاقے کے پروگراموں کے لیے یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تاہم اگر مرکزی حکام خصوصی اقدامات پر رضامند ہوں تو ان پروگراموں کے لیے بھی موزوں طریقہ استعمال کرنا ممکن ہے۔ ہم آپ کو آگے چل کر یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے فیصلے کیے جائیں، اور منصوبہ بندی کے بارے میں یہ تو دو چیزیں ہم آپ کو یہاں پہ بتا دیں کہ منصوبہ بندی کے بارے میں فیصلے
اور دوسرے بنیادی فیصلے مقامی سطح پر ہونے چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ حکم دینے والے ادارے کا کردار ادا کرنے کے بجائے ابلاغ، مشورے، مدد اور رسد کے مرکز کے طور پر کام کریں. ایک تو ہے غیر مرکزی اور دوسرا ہے عوام پر توجہ دینے والا انداز فکر. تو اب آپ فیصلہ خود ہی کریں گے کہ آپ دونوں میں سے کس کو چوز کریں گے.